پیارے مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس واقعے کو آپ نے کئی لوگوں سے سنا ہوگا، کئی بار سنا ہوگا اور مختلف انداز میں سنا ہوگا، لیکن کچھ ڈیٹیلز ایسی ہیں جن کے بارے میں شاید آپ نہ جانتے ہوں۔ ایک قافلہ تھا، پرانے وقتوں کی بات ہے، جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا۔ وہ بڑے ہی سکون سے آرام سے چل رہے تھے اور ان پر کوئی بھی خطرہ یا کوئی بھی ایسا حملہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے ہی کچھ ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا۔ پھر کیا تھا، قافلے کے کچھ لوگوں نے سوچ وچار کیا یا کوشش کی کہ ان کا سارا مال نہ لوٹے، کچھ مال بچ جائے، یعنی کہ کچھ مال کو وہ چھپا لیں یا کسی طریقے سے منت کر کے یا کچھ بھی کر کے کہ سارے کا سارا مال جو ہے وہ لوٹ نہ لیا جائے، اتنا بڑا نقصان نہ ہو۔ لیکن وہ ڈاکو بہت ہی چالاک تھے، انہوں نے کسی کی کوئی منت نہیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، ہر ایک انسان کو، ہر ایک بندے کو انہوں نے لوٹا، ہر ایک بندے کا مال کمپلیٹلی انہوں نے لوٹ لیا۔ پھر کیا ہوا کہ جیسے ڈاکو مختلف لوگوں کو لوٹ رہے تھے تو وہاں ایک بچہ بھی تھا جو کہ بڑا ہی پریشان حال سا، یعنی خستہ حال سا، برے حال میں کھڑا تھا۔ تو اس کے پاس ایک ڈاکو آیا اور اس نے کہا کہ ہاں بچے، تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب 40 دینار اس وقت ایک بڑی رقم تھی، کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس 40 دینار کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی اس نے غور سے پہلے اس بچے کو دیکھا کہ اس کے پاس 40 دینار کہاں سے آئے، اتنا خستہ حال سا بچہ، اور اگر ہوتے بھی تو یہ مجھے کیوں بتاتا اتنی بڑی رقم کا کہ میں تو اس سے لوٹ لوں گا۔ جب اسے یہ بات عجیب لگی تو وہ ڈاکو اس بچے کو لے کر اپنے سردار کے پاس آیا اور سردار سے کہا کہ دیکھیں جی سردار جی، یہ بچہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب اس سردار نے بچے سے پوچھا کہ ہاں میاں، تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا جی میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اب سردار نے کہا اچھا ہیں، کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ میری کمر کے ساتھ ایک تھیلی بندھی ہوئی ہے، اس تھیلی کے اندر وہ 40 دینار ہیں، یا کئی جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ وہ میرے کرتے کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو سردار نے کہا ٹھیک ہے۔ سردار نے وہ تھیلی کھولی کسی طریقے سے، تو اس کے اندر پیسے جب گنے تو وہ پورے 40 دینار تھے۔ اب سردار اس چیز پر حیران ہوا کہ بچہ، اس کے پاس اتنے پیسے یعنی کہ 40 دینار، اور اس نے بتا دیا، یعنی اگر نہ بتاتا تو اس کا کیا تھا، اس نے پیسے کیوں بتائے ہمیں؟ اب سردار نے اس کو تھوڑا سا انٹرویو کیا کہ بیٹا آپ کہاں جا رہے ہو؟ اس بچے نے کہا کہ جی میں بغداد شریف جا رہا ہوں۔ دراصل ہوتا یہ تھا کہ بغداد اس وقت ایک بڑا ہی مشہور شہر تھا علم کے لحاظ سے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے علم جاننے والے، دین اسلام کا علم جاننے والے لوگ وہاں پر تھے، تو اس لیے وہ ایک کیپٹل سٹی لائک بن گیا تھا کہ لوگ وہاں جاتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو بچے نے بتایا کہ میں بغداد جا رہا ہوں علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین اسلام کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اچھا، اب ڈاکو کے سردار نے کہا کہ اچھا وہاں آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، کوئی جاننے والا؟ اس نے کہا نہیں جی وہاں پر کوئی رشتہ دار، کوئی میرا جاننے والا نہیں ہے، تو اسی وجہ سے میری امی نے مجھے یہ 40 دینار یعنی اتنی بڑی رقم دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ پیسے لے جاؤ، وہاں پر کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی اجنبی ہو آپ، اور آپ کو کسی سے کچھ مانگنا بھی نہ پڑے، یعنی کہ کسی سے کیا مانگنا، آپ جاؤ، اب بس یہ پیسے ہیں آپ کے پاس، اپنی ضروریات کو پورا کرنا اور دین اسلام کا علم جو ہے وہ آپ نے حاصل کرنا ہے۔ اب سردار اور تھوڑا سا ہلا، اندر ضمیر جیسے ملامت کرتا ہے انسان کو کہ یار باقی یہ بچے کو دیکھو کہ بچہ کوئی چیز ہے، کہ وہ ایک ایسی جگہ جا رہا ہے اور پھر دین اسلام کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے اتنی دور سے، اور قافلے میں اکیلا، اور وہاں پر اس کے کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ یار اس نے مجھے کیوں، یعنی کہ اس نے بتایا، یہ نہ بتاتا، پیسے رکھتا، وہاں جاتا پہنچتا، اپنا خیال رکھتا، اسے پتہ بھی تھا کہ بھی یہ لوگ لوٹ رہے ہیں، یہ پیسے لوٹ لیں گے، اور پیسے لوٹ لیں گے تو میرے پاس تو پیسے بچیں گے نہیں، میں وہاں جا کر گزارا کیسے کروں گا، اور وہاں پہ کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے اس کا۔ پھر اس نے سوچ بچار کے بعد بچے سے پوچھا کہ بچے آپ چھپا بھی تو سکتے تھے، یہ بات نہ بتاتے، آپ نے کیوں بتایا؟
کہ جب آپ کو پتا تھا کہ یہ پیسے چھین لیے جائیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ میں آپ کو کیوں نہ بتاتا کہ جب میں اپنے گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے مجھے یہ کہا تھا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ اب جو ہے نا ایک دھچکا لگا۔ اچھا پیارے مسلمانوں، ایک بات بڑی زبردست کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا، ہمیں واقعہ سن رہے نا، ہمیں نہیں محسوس ہوگا کہ وہ ڈاکو کے اوپر کیا بیتی۔ اب جس کے اوپر گزرتی ہے نا، یا جس کو اللہ پاک ہدایت دے دیں، جسے دے دیں، جس کو یہ دھچکا اندر والا لگتا ہے، یہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا۔ وہ ڈاکو کے سردار کے جو اس کے اندر کا انسان تھا وہ جاگ گیا کہ یار میں کتنا، دیکھیں کہ کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ اللہ کے بندو، وہ بچہ ہے چھوٹا سا، ویران جگ، اتنی دور جا رہا ہے، وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی یہی تھے، علم بھی دین کا حاصل کر رہا ہے، پھر بھی اس نے صرف، اس کی ماں نے یہ کہا تھا کہ سچ بولنا، تو وہ سچ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، غلط بیانی نہیں کر رہا۔ اور میں دیکھو کہ اپنے مالک کا کتنا بڑا نافرمان ہوں، میں نے کتنے لوگوں کو تنگ کیا۔ اب جب ایسی حالت اس کے اوپر آئی تو اس نے کیا کیا، اس نے اسی وقت اس بچے کے پیسے واپس کیے، تمام قافلے والوں کے پیسے واپس کر دیے، جو لوٹا تھا سامان سب واپس کیا، سجدے میں پڑ گیا اور رونے لگا، اللہ پاک سے گڑ گڑا کے اس نے معافی مانگی۔ اور پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ڈاکو تھا وہ وقت کا ولی بنا، یعنی وہ اس نے عبادت گزار بن گیا اور اللہ پاک کے دین اسلام کا علم حاصل کیا، اور وہ بندہ جو اللہ کے بندوں کو لوٹتا تھا، پھر وہ اللہ کے بندوں کو دین اسلام کے بارے میں بتانے لگا، دین اسلام کی تعلیم دینے لگا۔ اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ اور کوئی نہیں، وہ بچہ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ آج دیکھیں آپ، لوگ ان کے بارے میں بہت جانتے ہیں، بہت ان کی احکامات مانتے ہیں، ان کے بارے میں ان کو بہت یعنی کہ اچھا سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی یہ معجزہ نہیں، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اس حالت میں، اتنی بڑی پریشانی میں، آج آپ دیکھیں آج مہنگائی ہے تو اچھے اچھے خاصے لوگ جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، 100 200 کے پیچھے جو ہے ایمان بیچ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں، اتنے ٹف حالات میں ڈاکوؤں کے سامنے سچ بولنے سے دریغ نہیں کیا، اور یہ ہوتی ہے ایک والدہ کی تربیت۔ کہتے ہیں نا کہ کون سا بڑا ایک رہنما تھا، تو وہ بہت اچھے ایک لیڈر تھے، تو جب وہ چلے گئے، ایک مسلم لیڈر تھے جب، تو انہوں نے چیلنج کیا ان کے دشمنوں نے کہ اب ہم ایسے بچے پیدا ہونے ہی نہیں دیں گے جو اتنے بڑے لیڈر بنے، کہ ہم ماؤں کو ہی ایسا کر دیں گے۔ تو بس خیر وہ ایک اپنی جگہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ماؤں کی تربیت ایسی ہوتی ہے تو پھر اللہ کے حکم سے اس طرح کی اولادیں پیدا ہوتی ہیں، کہ جب ماں یہ تلقین کر رہی ہے، ماں کو اپنے بچے کے، انہیں یہ نہیں سوچا کہ اس کے پیسے بچ جائیں، یا بیٹا پیسے بچا لینا یا اپنی جان بچا لینا، انہیں یہ کہا کہ بیٹا سچ بولنا ہے، کیونکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں پکڑ ہے۔ جھوٹ بول کر آپ کو لگ رہا ہے میں بچ جاؤں گا، لیکن پھنس جائیں گے، اور سچ بول کر آپ کو لگتا ہے کہ میں پھنس جاؤں گا، لیکن اللہ پاک آپ کو بچا لیں گے۔ تو پیارے مسلمانوں، بات یہ ہے کہ ہمیں عادت ڈالنی چاہیے اچھے کاموں کی، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج ہم اچھے انسان بنیں گے، اللہ پاک ہمارے حالات بدل دیں گے۔ سب کچھ وہی ہے، دن وہی ہے، رات وہی ہے، سارا آسمان زمین ہر ایک چیز وہی ہے۔ دیکھیں یہ اسی زمین پہ نا، آج جو اللہ کے پیارے زمین کے نیچے ہیں، ایک وقت تھا جب وہ اس زمین پہ تھے، اور پھر معجزات بھی ہوتے تھے اللہ کے حکم سے، کرامتیں بھی ہوتی تھیں جو اللہ پاک کے حکم سے ہوتی تھیں اللہ کے نیک بندوں سے۔ تو بات تو یہی ہے نا کہ ان کے عمل ایسے تھے کیسے تھے، اور ہمارے عمل کیسے ہیں۔ بس اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیں، اور ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔